کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بچوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ دادی اماں نے تایا کے بیٹے حرم کے ساتھ اس وقت میری بات پکی کر دی تھی جب میں ابھی پالنے میں تھی۔ حرم مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ایک گھر میں پرورش پائی۔ دادا دادی کے وفات پانے کے بعد بڑی حویلی کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ یوں ابو اور تایا کے گھر الگ الگ ہو گئے، لیکن ہم بچوں کے دل ایک تھے، لہٰذا اس دیوار سے ہم کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ہمارے دلوں کے بیچ کوئی دیوار حائل نہ ہوئی۔ البتہ ہم نے بڑوں سے اصرار کر کے آنگن کے بیچ اٹھنے والی دیوار کے اندر دری یعنی بڑی کھڑکی نکلوا لی تاکہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ مجھے اور حرم کو پتہ تھا کہ ہم نے ایک ہو جانا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو سپنوں میں بسا لیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہو جانے کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کیا تھا، پل پل گنتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب حرم دلہا بن کر مجھ کو بیاہ کر لے جائے گا۔ والد اور تایا جان کا کاروبار ایک تھا، ساتھ کام پر جاتے اور ساتھ لوٹتے تھے۔ ان کا خیال تھا حرم اور میں تعلیم مکمل کر لیں تو ہم کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ پھر وہ وقت آ گیا۔ خاندان میں مدتوں بعد پہلی خوشی تھی، اسی لیے دونوں بھائی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ زور و شور سے تیاری جاری تھی۔ جہیز کے معاملے میں امی ابو کوئی کسر چھوڑنا نہ چاہتے تھے، حالانکہ آپس کا معاملہ تھا، ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اپنی چاہ اور خوشی کی بات تھی۔ ابو اور تایا سب سے کہتے تھے، بھائی ہمارے پہلوٹی کی اولاد ہے، کیوں نہ ارمان نکالیں، ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ خاندان والے تو کیا دنیا یاد رکھے گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے حرم اور ان کو مجھ سے شدید پیار تھا۔ جہاں ایسی چاہت ہو وہاں دوست دشمن سب کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں۔ کہنے والے کہتے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی بننے جا رہی ہے۔ سبھی خوش نظر آتے تھے مگر ایک ہماری ممانی تھی جو خوش نہ تھی، شاید وہ رنگ میں بنگ ڈالنا چاہتی تھی۔ جب سنا تاریخ رکھی جا رہی ہے تو وہ ماموں جان کو لے کر آ گئیں اور امی کو کہا بچپن کے قصے رہنے دو، حرم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمارے بیٹے شان میں نہیں ہے۔ صوفیہ کا رشتہ ہم لیں گے اپنے بیٹے شان کے لیے۔ تمہیں اگر جیٹھ کو خوش کرنا ہی ہے تو دوسری بیٹی سوہا کا رشتہ حرم کو دے دینا۔ بابی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولی، یہ تو بچپن سے رشتہ طے ہے، ہماری ساس بات پکی کر گئی تھی اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، پہلے آپ کہاں تھیں؟ امی نے لاکھ سمجھایا پر ممانی کی ایک ہی رٹ کہ میرے بیٹے کو صوفیہ پسند ہے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، آپ یہ رشتہ مجھے دیں۔ غرض انہوں نے اس قدر وویلا مچایا کہ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ ماموں حمید امی کے اکلوتے بھائی تھے، وہ ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ناراضگی تو دور کی بات، ماموں ذرا سا منہ بنا لیتے تو امی کی جان پر بن جاتی تھی۔ یہ کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ امی کو روتا دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ امی پریشان نہ ہوں، اگر آپ ماموں جان سے جدا نہیں ہونا چاہتی تو بے شک مجھے قربان کر دیں اور ان کی خوشی پوری کر دیں، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بات منہ سے نکلی کہ کوٹھوں چڑھی، ہر طرف ہائے ہائے ہونے لگی۔ خود لڑکی نے منہ کھول کر کہہ دیا کہ تایا زاد سے نہیں، میں تو ماموں زاد سے شادی کروں گی، حالانکہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا۔ مجھے حرم سے پیار تھا، وہ تو میری جان تھے، یہ تو ماں کا دل رکھنے کو ایسا کہا تھا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ بات حرم تک پہنچ گئی، وہ میرے پاس آئے، بولے صوفیہ سچ سچ بتا دو، اگر تم شان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی، قسم کھا کر کہا حرم مجھے تمہارے سوا کسی سے پیار نہیں ہے، تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، خدا کے لیے ایسا خیال دل سے نکال دو، میرا شان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ میری سہاگ رات تھی۔ ایسی بات کہہ کر میں اپنی سہاگ رات کو بے کیف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شان کا دیا ہوا تحفہ تو اسی وقت میں نے امی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ رکھ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کے بانجے کا دل رکھنے کو لے تو لیا ہے مگر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی نے وہ پرفیوم اور انگوٹھی میرے جہیز والے سوٹ کیس میں ڈال دی تھی، میں نے تو سوٹ کیس کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ سب سامان امی اور میری بہنوں نے رکھا تھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت اچھی ہوئی۔
شادی کے ایک ہفتہ بعد میں اور حرم ہنی مون کے لیے سوات اور کالام گئے۔ وہاں سے لوٹے تو دعوتیں ہونے لگی۔ خاندان بار نے دولہا دلہن کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر کبھی پہنچ اور کبھی ڈنر ہوتا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو حرم کام پر جانے لگے اور میں گھر میں تائی اماں ان کی بیٹیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگی۔ شادی کے 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ننھے منھے نے سبھی کے دل مسرور کر دیے۔ کہتے ہیں جب چاند اور بڑھ نہیں سکتا تو گھٹنے لگتا ہے، یوں ہی جب خوشیاں اور بڑھ نہیں سکتی تو انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ یہ شروع سردیوں کے دن تھے۔ خیال آیا کیوں نہ جہیز کے کپڑوں کو دھوپ لگوا لوں، ایسا نہ ہو کہ کیڑا لگ جائے۔ گرم کپڑے تو ویسے بھی سردیوں میں نکالنے تھے۔ جب پیٹی کھولی اس میں سے شان کا تحفے والا ڈبہ نکل آیا، جس میں پرفیوم اور انگوٹھی کے ساتھ ایک پرچہ بھی طے کیا ہوا نکل آیا۔ میں نے یہ ڈبہ کبھی کھولا نہ تھا، مجھے خبر نہ تھی اس میں کوئی پرچہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حیرت سے ڈبے میں رکھا پرچہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شان نے لکھا تھا، جان سے پیاری صوفیہ، شاید تم کو خبر نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی سی تھی تبھی اماں کہا کرتی تھی کہ میں تیرے لیے صوفیہ کو بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ بات ان کے دل میں تھی مگر وقت سے پہلے زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ تبھی ہم نے تم کو کھو دیا۔ تم کیا جانو تم کو کھو دینے کا مجھے کتنا دکھ ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا یہ دکھ سانپ بن کر مجھ کو ڈستا رہے گا۔ آج بھی دعا کر رہا ہوں، اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور تم میری ہو جاؤ۔ تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا تمہارا شان۔ میں مہویت سے ہاتھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب حرم آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حرم نے وہ پرچہ بڑی آہستگی سے میرے ہاتھ سے لے لیا اور تحفے والا ڈبہ بھی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ہاتھ پڑا پھر بولے، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گہرا لگاؤ ہے کہ تحفے اتنے چھپا کر اور سنبھال کر رکھے گئے ہیں، اور ہاتھ بھی، کیا وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتی رہتی ہو۔ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں اب بھی تم کو آزاد کر کے تمہاری خوشیاں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، اپنی بے گناہی کے ثبوت میں 100 بار روئی، بغیر خطا کے معافیاں طلب کی، مگر حرم کا دل صاف نہ ہوا، ان کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس کے بعد وہ 2 سال ساتھ رہے، مگر اس طرح جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں مگر ملتے نہیں۔ شک و شبے نے ان کے اور میرے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے تو بھی لگتا جیسے ان کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ کبھی پیار کا لفظی اظہار کرتے بھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کنویں سے بول رہے ہیں۔ انہیں جیسے پیار پر اختیار نہ تھا ویسے ہی نفرت کے جذبے پر بھی اختیار نہ تھا۔ ننھے منھے نہال کی خاطر انہوں نے میرے ساتھ اس نام نہاد 2 سال کی ازدواجی زندگی کو برداشت کیا۔ اکثر مجھے پرفیوم اور ہیرے کی انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنے کا طعنہ دیا کرتے تھے، جس کو وہ شان کے پیار کی نشانی کہتے تھے۔ شبے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے تھے کہ تم نے شان کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر تم فیئر تھی تو مجھے بتا دیتی، یا پھر یہ تحفے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آتی۔ ساتھ لانے اور خفیہ طور پر ان چیزوں کا دیدار کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا پیار ہے، جو اس کی یاد کو یوں چھپ چھپ کر تازہ کرتی رہتی ہو۔